یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، اور ہم موجود ہیں تاج پور، جس کو ناگپور کہا جاتا ہے، اس کے ریلوے اسٹیشن پر۔ اب سے کچھ دیر بعد بذریعہ ٹرین ہماری روانگی ہے بمبئی کے لیے، اور وہاں آج رات کو انشاءاللہ سنت و بھرا اجتماع اور مدنی مشورہ ہے۔ الحمدللہ تاج پور کے سفر میں ہمیں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی ملی، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر حاضری کا شرف بھی ملا، آپ کی سیرت پر مدنی پھول حاصل کرنے کا موقع بھی ملا، اور اب وقت ہے تاج پور سے جدائی کا۔ یہاں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی آج اسٹیشن پر تشریف لائے ہیں، جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، رب کریم سے دعا ہے آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن حدیث پاک کا خلاصہ ہے 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاج پور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے، اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ آج پوری بس سوچنا آپ خالی نہیں بتا رہا ہوں میں ہے یہ سجاوٹ اتنی، یہ آپ آئیں گے تو پورے ہند سے اسلامی بھائی آ جائیں گے، وہ دیکھیں گے ترغیب ملے گی پورے ہند میں شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کو 3 دن کے لیے جو ہے 72 گھنٹے کے لیے آپ تشریف لائیے، 72 گھنٹے کے مدنی قافلے میں صرف بارہویں شب اگر یہاں کر لیں اور شاید پورے ہند میں اتنا کوئی ملکی سجایا شہر نہیں سنتا ہوگا جتنا تاجپور کا۔ یہ تاجپور والے نہیں، ہمارے یہ انڈونیشیا ہو کر آتا عبداللہ۔ اب انڈونیشیا قافلہ بھیجو نا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے اب یہاں بیٹھے ہو، وہاں کام نہیں ہو رہا، جو درخت لگایا ہے اس کے پانی کی فکر بھی اب خود کرو، ان کے پیچھے پڑ جاؤ، انڈونیشیا جاؤ۔ دیکھو ریحان بھائی جب انڈونیشیا سے ہو کر آپ انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں نا، اب آپ بھی یہی بات کرو، یہاں اسلام بھائی کو عربی سکھائیں۔ آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے عارف باپو سے بھی عرض کیا کہ اپنے مبلغین کو انگریزی سکھائیں، ان کو عربی سکھائیں، 500 اسلام پہ بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ کو اتنا افسوس ہوگا کہ یار ان کی زبان آتی ہوتی یار تو ہم مدینہ کر دیتے ہیں مجبور۔
किसी ट्रांसलेटर को पकड़ो, अपनी ज़बान, कम से कम अरबी और अंग्रेज़ी ऐसी ज़बान है। इंडोनेशिया के लिए 12 इस्लामी भाई साहब तो जरा कोशिश कर 12 इस्लाम में रवाना कर दो तो 12वीं शब में आ जाता हूँ। चलो रवाना कर दो। हाँ, फ्लाइट वहाँ उतरे ना इंडोनेशिया में तो मेरी टेक ऑफ हो जाएगी। उसमें हम अरबी लैंग्वेज के साथ साथ मदनी काम भी करवाएं, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ मदनी काम भी करवाएं। मदनी कामों में भी मजबूत हो, लैंग्वेज में भी मजबूत हो और फिर रवाना हो जाए बैरून मुल्क। यकीन करें आप, मेरा बस चले ना, ये ट्रेन जाती है इंडोनेशिया, सबको बिठा दूँ इसमें। आप जाएँ तो पता चलेगा सुन्नियों का मुल्क है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में हैं, आपके हिंद से भी ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है और सुन्नियत मिलाद बनाने वाले, दुरूद पढ़ने वाले साल भर नमाज के बाद मिलाद ही बनाना है, हर हफ्ते मिलाद बनाते हैं। और हज़ारों हज़ार, आपने पिक्चर्स जो मेरे बयानात की देखी होंगी, तो उन्हीं का बयान इज्तिमा था। ऐसे बैठते हैं, ऐसे सुनते हैं यार। अच्छा, मैंने वहाँ देखा, आपने भी देखा होगा। हाँ, मैंने आपको देखा, बच्चे जो है ना, बच्चे भी ऐसे ताज़ीम वाले हैं कि हर दाढ़ी वाले का हाथ चूमेंगे और पीठ नहीं करेंगे। ये वो तरबियत जो हमारे यहाँ भी नहीं है कि उल्टा चलेंगे। मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, अगर ये किसने सिखाया इनको। ये वैसा मुल्क और हम दूर हों। सब ये बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश और अरबी को शुरू कर दिया जाए, वैसे बहुत सारे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ख्वाजा हिंद। अब ये ना कि इतने सारे इमामा इस्लामी भाई अगर ये सब मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, बाज़ारों में नज़र आते रहें, नेकी की दावत, दर्स, ना ताजपुर में तो कोई नहीं बचेगा। इतना मदीना क्राउड था। अब सब इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि ज़िम्मेदार बराए नाम नहीं, ज़िम्मेदार बराए काम बनना है। सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, काम क्या कर रहे हैं अपने आप से पूछें कि मदनी कामों में हमारी इन्वॉल्वमेंट क्या है। पता चला 20-20 साल, 10-10 साल दावत इस्लामी में ना दर्स देते हैं, ना मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाते हैं, ना हफ्तावार इज्तिमा में आते हैं, ना मदनी काफ़िले में सफ़र करते हैं। फिर करते क्या हैं? ये गौर तलब बात है। दावत इस्लामी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, हम दावत इस्लामी को क्या दे रहे हैं? हम पर कर्ज है हमारी तहरीक का। इस कर्ज को अगर अदा करना है तो मदनी काम करें। अमीर अहले सुन्नत फरमाते ना, मुझे लोग अमीर अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि आपका फैज़ अगर किसी को हासिल करना हो तो कैसे मिलेगा? आप सबको भी चाहिए ना अमीर अहले सुन्नत का फैज़। फरमाते जो मेरी मदनी तहरीक का ज़्यादा मदनी काम करेगा उसको मेरा ज़्यादा फैज़ मिलता है। अब मदनी काम कीजिए, फैज़ मुर्शिद का हासिल कर लीजिए। हम कहते हैं मुर्शिद का फैज़ान नहीं मिल रहा, मदनी काम 1 रुपये का नहीं कर रहे, तो खुदारा इस बात का एहसास कीजिए। सर पर इमामा किसने दिया? दाढ़ी चेहरे पर किसने दी? हमें मजहबी सोच किसने दी? मसलक आला हज़रत पर इस्तिकामत किसने दी? ये सब मदनी मरकज़ ने दिया, अमीर अहले सुन्नत ने दिया। और हम मदनी मरकज़ के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी तादाद कुछ भी नहीं कर रही है। ये बड़ी दिल खराश बात है। रोज़ाना 2 घंटे अपनी, देखो हम सब ने दुनिया से जाना है ना, है हम में से अक्सर लोग दाढ़ियाँ सफ़ेद होने लग गई हैं और अब आखिरी वक्त है, कभी भी चले जाएंगे। आधी ज़िंदगी तो गुजर ही गई ना, अगर एवरेज लाइफ भी है तो अब कब करेंगे आखिरत की तैयारी? मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी समझाते हैं ना, रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम। तो अपने अंदर ये जज्बा बेदार करें और इन दिनों में ही मदनी काम करें। ऐसा कर दो, इस बार मैं जा रहा हूँ अब कि मैं जब कारकर्दगी आए ना तो ताजपुर शरीफ पहले नंबर पे काबीना हो जाए। आप चाहें तो कर सकते हैं, आपके पास हर वो चीज़ है। पहले मैं ही आ जाऊं, आपने कुछ नहीं करना, कोई ऐसा करके दिखाए ना। ऐसी कारकर्दगी देखो, हम तो मदनी कारोबारी लोग हैं, ठीक है ना भाई, वो वाला कारोबार तो नहीं, मदनी कारोबार है। जिधर धंधा ज़्यादा होगा उधर आ जाएंगे। हमको लगेगा एक दिन दिया ताजपुर को, इतना काम बढ़ गया, दोबारा चलो। हमको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, हम गए तो सारे कंबल ओढ़ के सो गए, तो फिर बोलेंगे ठीक है कहीं और चलते हैं जहाँ मदनी कारोबार होगा। अभी आपके ऊपर है कि आप प्रूफ करें कि जनाब यहाँ आने के बाद मदनी कामों में क्या तरक्की है। निगरान काबीना मुझे कारकर्दगी भेजें कि भाई इतने दर्स शुरू हो गए। अच्छा, आप अभी क्या करें, 1 आध दिन बाद एक मदनी मशवरा बुलाएं, अपने तमाम जिम्मेदारान को जमा करें कि भाई अब इतना कुछ हुआ, अब हमने आगे कैसे चलना है। इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो फिर इंशाल्लाह मदीना हो जाएगा। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश तो आला हज़रत का, जुम्मे की नमाज में कोशिश कीजिएगा कि जल्द चले जाएं, कि जो जुम्मे की नमाज में अव्वल जाता है वो हदीस पाक के खुलासे के मुताबिक ऐसा है जिसने ऊँट सदका किया। अब आपसे मैं कहूँ कि हर जुम्मे एक ऊँट सदका करें, आप कहें यार इतने पैसे तो नहीं हैं,
ہر جمعے کو اونٹ صدقہ کرنے کا آپ ثواب کما سکتے ہیں. مسجد میں تیار ہو کر پہلے چلے جائیں. اس کے بعد آنے والا فرمایا گائے صدقہ کرنے والا, پھر فرمایا بکرا, پھر فرمایا مرغی, پھر فرمایا انڈا. گویا ثواب نیچے ہوتا جائے گا. تو اب جمعہ میں انشاءاللہ پہلے پہنچا کریں گے, اور انشاءاللہ جمعے کے بعد صلاۃ السلام کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اب آپ تشریف لے جائیے, ہم بہت تھک گئے ہوں گے. آپ آج ساری رات آپ کو جگایا. اللہ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں آپ بھی معاف کر دیجیے گا. فی امان. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, تاج پور سے نکلے ہیں بمبئی کے لیے, اور وردہ اسٹیشن آیا ہے, اور یہاں بھی ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے, اور بہت سارے اسلامی بھائی تشریف لے آئے. اللہ کریم ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایسے اسٹیشنز, ایسے شہر جن کے نام بھی زندگی میں پہلی بار سنے ہیں, وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے. آپ کی دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے؟ امیر اہل سنت کا فیضان کس طرح ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے, آپ خود مدنی چینل پر دیکھتے جائیے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے, اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ جاری ہے, دیس ہے میرے خواجہ کا. دیکھتے رہیے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹرین بھی چل پڑی تھوڑی دیر میں. خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, مدنی شریف جب کسی کو مدنی فیس دے کے دینا انشاءاللہ. خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, خواجہ ہند کے راجا کا, خواجہ ہند کے راجا کا. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. آیا تو وہ اتنا پیار دیا کہ مجھے واپس آنا پڑے گا. میری وقت عطار کی بدولت, جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت
अत्तार की बदौलत चमकी है मेरी किस्मत, अत्तार की बदौलत, अत्तार का हर माह 3 दिन मदरी काफिले की सफर की नियत करते हैं और नियत करता है पक्की मदरी शौक की तस्बीह समझो हर माह 3 दिन और इसके तस्बीह पर 313 बार दुरूद पाक रोजाना तो जुमे का दिन है ना वैसे भी दुरूद पाक पढ़ना रोजाना 313 बार दुरूद पाक। अब आप लोग उतरेंगे कहाँ पर? जलगांव। वो कहाँ पर है? आगे अगला स्टेशन जलगांव, कितनी देर बाद आएंगे? 20-25 मिनट फिर वापस जाएंगे। पापा को सलाम मना। भाई अली साहब माशाल्लाह रोजाना 313 बार दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं। दाड़ियाँ हैं सरसब्ज है इमाम में पुरनूर दाड़ियाँ हैं, जिंदा हुई है सुन्नत अत्तार की बदौलत, जिंदा हुई है सुन्नत अत्तार की बदौलत, मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, बातिल का जोर तोड़ा तूफान का रुख भी मोड़ा, कायम है अहले सुन्नत अत्तार की बदौलत। इस्लामी भाइयों जलगांव के स्टेशन पर रुके हैं और थोड़ी देर का स्टे है तो इस्लामी भाइयों से हम मुलाकात कर रहे हैं। आज सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जुम्मा का दिन है, कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ना है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, शाहे आलम शाहे मीना, ये देश तो कुतुबुद्दीन का है, मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो ताजुद्दीन का है, देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये सफ़र ज़िंदगी का एक तरह से यादगार सफ़र है। हम ताजपुर से बम्बई जा रहे हैं, हर स्टेशन पर ही उम्मन इस्लामी पर तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि वो स्टेशन जहाँ ट्रेन उम्मन नहीं रुकती है, रिक्वेस्ट करके ट्रेन रुकवा कर इस्लामी पर मिलने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये देश है मेरे ख्वाजा का, यहाँ दीवाने दावत इस्लामी के मौजूद हैं और मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। अल्लाह करीम इन सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी है। बम्बई में आज अल्हम्दुलिल्लाह बदरी मशवरा भी है, इस्लामी भाइयों से मुलाकात भी है और कल एक और अजीम बारगाह में हाज़िरी है। वो क्या है इंशाअल्लाह सिलसिले में देखेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदा पाक का, है करम इस पर खुदा पाक का, दावत इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे है नजरे करम सरकार की, दावत इस्लामी से यूं प्यार है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, शाहे आलम
شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے دیس میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا خواجہ ہند کے راجا کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، اور اس دیس میں دعوت اسلامی کے چاہنے والے کس قدر ہیں یہ بات اب آپ بھی مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کئی شہروں کا نام بھی نہیں سنا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان شہروں کے ریلوے اسٹیشن پر اتنے سارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے مدنی چینل دیکھنے والے ہوں گے۔ اب ہم ناسک پہنچے تھے اور ناسک میں چاہے 3-4 منٹ یا 5 منٹ کا اسٹے تھا، مگر آپ نے دیکھا کہ کتنے اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں تشریف لائے۔ تو یہ پیار، یہ محبت بہت کچھ ہمیں بتا رہی ہے کہ دین کا جذبہ، سنتیں سیکھنے کا جذبہ، نیکی کا کام کریں تو محبت کرنے کا جذبہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے۔ یہ عزتیں، یہ محبتیں شاید دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اور دنیا کا کام کرنے والوں کو نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، سنتوں کی خدمت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے تو دنیا میں بھی عزتیں ملا کرتی ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ملا کرتی ہیں۔ بے شک یہ سارا پیار، یہ ساری محبتیں ہمارے امیر اہل سنت کے دم قدم سے ہیں۔ یہ ان کا لگایا ہوا گلشن ہے جس کے یہ سارے مہکتے مدری پھول ہیں۔ اللہ اس گلشن کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کے اس باغ کو مزید ہرا بھرا کرے اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اپنی دعوت اسلامی کو، ہمارے امیر علیہ سنت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، آج اگر یہ محبتیں اور پیار مل رہا ہے تو یہ ہمارے پیر و مرشد کا، دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، سلسلہ دیکھتے رہیے۔ اب نہ معلوم کس اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے اور وہاں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، انتظار کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اسٹیشن جس کا نام ہے اگتپوری، اور یہاں بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ یہاں کچھ دیر کے لیے ٹرین رکی ہے، نماز مغرب ادا کی ہے، الحمدللہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ رب کریم ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، اور اس سلسلے میں ہم پورا ہی یہ دیس دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور دعوت اسلامی کی آنکھ سے، یعنی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ذریعے دیکھتے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ اماموں کی بہاریں ہیں، مدنی لباس، چہرے پہ داڑھی کی مدنی بہاریں ہیں، نمازوں کی مدنی بہاریں ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے اور دیکھتے رہیے کہ آپ کی دعوت اسلامی دنیا بھر میں کہاں کہاں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو پہنچاتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات
یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوگا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ ایک اور شہر، ایک اور مزار۔ اب ہم جب بمبئی سے حیدرآباد دکن کی طرف چلیں تو راستے میں پونا شہر آتا ہے۔ بہت پہلے بچپن میں اس مزار پر حاضری کا شرف ملا تھا۔ حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی سنیں گے، ان کے قدموں میں حاضری بھی دیں گے اور ان کی ایک کرامت آپ کو دکھائیں گے۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا۔ اب جو کرامت دیکھنے جا رہے ہیں شاید بہت ساروں کے وصف سے دور ہو جائیں گے۔ امیزنگ اور انبلیویبل معاملہ ہے کہ کیسے یہ کرامت روح پذیر ہوتی ہے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔